تو नमाज़ तस्बीह के बारे में मोटिवेशन तो मिल गई है। इंशाल्लाह ये भी गुनाहों को बख्शवाने का, गुनाहों को डिलीट करवाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अब हम सीखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसकी रकात कितनी है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। नमाज़ तस्बीह की कितनी रकात है, ये भी इसी हदीस में है कि इसकी 4 रकात होती हैं और जो है इसको 2-2 करके पढ़ते हैं। अगर 2-2 करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अफ़ज़ल है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ली इबादत 2-2 करके पढ़ना पसंद करते थे। अगर 4 इकट्ठी भी पढ़ ली जाएँ तो कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है? कोई किसी पे फ़तवा नहीं लगा सकते कि जी तुम्हारी नहीं पूरी होगी, ठीक है? 4 भी पढ़ी जा सकती हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा आम नमाज़ से डिफरेंट है। वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस उसके अंदर जो कलिमात पढ़ने हैं ना उसकी बस एडिशन है। हर रकत में सूरत फ़ातिहा जब आप पढ़ लेते हैं, दुआ इस्तिफ्ताह पहली रकत में पढ़ने के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई भी सूरत पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें, कोई भी। तो उसके बाद पहली रकत में किरात से फ़ारिग होकर यानी तिलावत करके सूरत इखलास पढ़ के क़याम में यानी खड़े होकर 15 बार ये तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी बार पढ़नी है? 15 दफ़ा। आप इसको पोरों पे भी पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को भूल जाए तो हाथ में तस्बीह के दाने 15 वाली तस्बीह बना लें, वो भी पढ़ी जा सकती है। काउंटर ले लें, काउंटर पे भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। इससे इतना मुश्किल नहीं, पोरे हमारे 15 होते हैं, आसानी से पढ़ी जा सकती है। फिर क्या करें? रुकू करें। रुकू करें और हालत रुकू में 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। कितनी बार? 10 बार। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर जब रुकू से सर उठाएं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कह के उसके बाद 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर जब सजदा करना है तो सजदे में भी सजदे की दुआएं पढ़ने के बाद 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर जब सजदे से सर उठाना है, रब्बिक फिरली पढ़कर फिर यही तस्बीह 10 बार पढ़नी है, बैठ के सुकून से। फिर सजदा करना है, सजदे की दुआएं पढ़ने के बाद 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर सर उठाना है, तो पहली रकत में चूंकि तशहुद में नहीं बैठते ना, तो जब सर उठाना है तो उठना नहीं, खड़े नहीं होना, बल्कि नीचे सर उठाकर बैठना। दूसरा सजदा करने के बाद भी बैठे रहना है, क्योंकि वहां पे अल्लाह अकबर बाद कुछ पढ़ना तो नहीं, बैठ के 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। कुल कितनी हो गई? 75। ठीक है। तो दूसरी रकत में जब तशहुद में बैठेंगे तो तशहुद की सारी दुआएं पढ़ के फिर लास्ट पे ये तस्बीह पढ़ लेंगे। पहली रकत में चूंकि तशहुद नहीं बैठते तो ऐसे ही बैठ जाएंगे और 10 बार इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह 4 रकतें हमने पूरी करनी है, 2-2 करके, ज़्यादा अजर हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये आपको तस्बीह आती है, इसको आप याद करें और खुद पढ़ें। इसकी शरीयत के अंदर कोई जमात नहीं है, औरतें वैसे इकट्ठी होकर कराती हैं, तो आपके लिए बेहतर, मुनासिब और ज़्यादा अजर इसमें ही है कि आप क्या करें, घर में पढ़ें और खुद पढ़ें तस्बीह। और हाथ में आप भूल जाए तो आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, किसी भी चीज़ पे पढ़ी जा सकती है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि इंसान ये कहे कि मुझे भूल जाता है कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ी। और ये फ़िक्रा अगर ज़ुबानी नहीं किसी को याद होता, तो ऊपर से देख के पढ़ लें, एक कॉपी पे लिख लें, ऊपर से देख के पढ़ लें, ठीक है? लेकिन कोई उज़र नहीं है कि हमें ये चीज़ें याद, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बड़े हो जाते हैं उनका, तो नहीं उनको चीज़ें याद रहती, इस वजह से भी। इसलिए दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारी तस्बीह में पढ़े जाने वाले कलिमात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और इनकी फजीलत में कुछ हदीस हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आम भी यानी तस्बीह नमाज के अलावा भी
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ مجھے یہ کلمہ پسندیدہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنے میں ویسے بھی اس کی فضیلت ہے، عام بھی اگر ہم اس کو ادا کریں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا، فرمایا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ہموار میدان ہے اور اس کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اس کو پڑھنے سے جنت ہمارے لیے پودے، اللہ تعالیٰ پودے لگا دیتے ہیں، پودے ہمارے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ جنت جس کی مٹی پاکیزہ ہے، جس کا پانی میٹھا ہے اور میدان ہموار ہے اور اس کے پودے یہ کلمات ہیں. جی تشہد کے بعد پڑھنا اس کو پھر 75 ٹائمز اس کا پورا ہوگا نا. جی یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نہیں ہے، یہ بس دعا اتنی ہے جتنی آپ کے سامنے تشہد میں اتنی ہی پڑھنی ہے آپ نے، سوری نماز تسبیح میں اتنی ہی پڑھنی ہے. تو پھر نماز تسبیح کا ایک اپنا اجر اور ان کلمات کی اپنی فضیلت ہے، اتنے خوبصورت کلمات ہیں، تو کیوں نہ پھر اللہ ان کلمات کو اتنی بار پڑھنے والے کو معاف فرما دے، اور وہ بھی اتنی خشوع سے اتنے خضوع سے. ہم عام حالات میں پڑھیں تو ادھر ادھر اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نماز کے اندر تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ خشوع باقی رہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز تسبیح کو اچھے سے ادا کر سکتے ہیں اور نماز تراویح کا بھی انشاءاللہ. ابھی ساتھ تو فرائیڈے آ جائیں، فرائیڈے کے علاوہ بھی ویسے آپ پڑھ لیں، لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں نا تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اب ہمارے رہ گئے اذکار، تو اذکار جو ہے صبح شام کے اذکار پہ سب سے زیادہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے. ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جی دوسری تشہد میں سلام کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا ہر رکن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس رکن کی ادائیگی کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں نا. سجدے میں پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی دعاؤں سے پہلے تو نہیں اس کو پڑھے، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں. اسی طرح تشہد کی دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی سوال اس سے متعلق ہو تو پھر آپ پوچھ لیں، پھر ہم نیکسٹ پڑھیں اپنا سبق. اس کا مطلب ہے سب کو ماشاءاللہ سے سمجھ آ گئی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا اذکار کی فضیلت تھوڑی سی دیکھتے ہیں، ورنہ باقی تو اذکار ہمیں صبح شام کے اذکار اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سے بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ آتا ہے کیونکہ فوکس رہتا ہے ہمارا. بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ قرآن سے پڑھ لیں اور کچھ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، جہاں سے مرضی پڑھیں قرآن. ٹھیک ہے، چھوٹی صورتیں. ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ نماز تراویح میں ترتیب ضروری ہے، بالکل بھی نہیں ترتیب ضروری ہے. یہ ہو سکتا ہے آج آپ نے 30ویں پارے کی صورتیں پڑھی، کل آپ پہلا پارہ شروع کر دیں، مقصد تو قرآن پڑھنا ہے نا. اذکار میں سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے، صبح شام کے اذکاروں کو مکمل کریں تسبیحات کے ساتھ. صبح بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے کریں اور شام کو بھی
सूरज गुरूब होने से पहले करें, ये ज्यादा अफजल है। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल यही है, सुबह शाम अफजल वक्त। क्यों भला? इस टाइम पे फरिश्ते आमाल लेकर आसमान पे जाते हैं ना, नेकियां लेकर, तो हमारी नेकियों में ज्यादा नेकियां होंगी, तो हमारा इमेज अल्लाह के सामने, अल्लाह तो को तो पता है, लेकिन एक होता है ना कि लोगों का भी जा रहा है, हमारा भी, तो एक अच्छी रेपुटेशन हमारी बिल्ड हो जाएगी। हाँ जी, 20 आपने मुकम्मल करनी है। वैसे मसनून तो यही है ना 8, तो अगर आप 20 ना भी पढ़ी जाए तो आप मसनून पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 3 वितर पढ़ लें, 7। जी, पॉसिबल है कि आप कुरान तर्जमे वाला ले लें, तो साथ-साथ आप तर्जमा भी नोट करते जाएँ, कौन-सा आपने तर्जमा पढ़ना है। तो ये तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके दिल-दिमाग को चीज़ समझ भी आ रही है। ठीक है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह हम इस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ने की, जिनको ट्रांसलेशन वैसे नहीं आती वो इस तरह से पढ़ लें, तर्जमे वाला कुरान ले लें। तो अस्कार के बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस है कि उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह को याद किया जाता है और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता, ज़िंदा और मुर्दा की मानंद है। वो घर जिसमें ज़िक्र किया जाता है, वो अस्कार की सूरत में है, दिल में है, इबादत की सूरत में है, वो एक ज़िंदा घर है। और जो मुर्दा खाना घर किसका है? जिसमें अल्लाह की कोई याद ही नहीं होती। तो आम हालात में भी, और वैसे रमज़ान में फस्ताबिकुल खैरात का ज़्यादा हमें होता है, तो बाकी इबादत के साथ-साथ ज़िक्र अस्कार में भी बहुत ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है। वही बात हम कर रहे थे कि सुबह-शाम के अस्कार को पहले, सबसे पहले मुकम्मल करें, क्योंकि उसमें इतनी प्यारी इतनी दुआएँ हैं कि पूरा दिन हमारा अच्छा गुज़र सकता है। हम अल्लाह ताला से सुस्ती से बचने की, काहली से बचने की दुआ, शर से बचने की दुआ, खैर की दुआ माँगते हैं। फिर अल्लाह से अपने जिस्म की आफ़ियत की दुआएँ माँगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत दुआएँ सुबह-शाम माँगी ना कि अ, हम लोग अगर होते ना खुद अपने लिए दुआ करते तो कभी ऐसी ना करते। तो सबसे पहले तो ये हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है। दूसरी ये कि हम चलते-फिरते कोई ना कोई ज़िक्र करते रहें। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर एज़ अ टिप देखें हम, तो आप रोज़ की एक दुआ सेलेक्ट कर लें कि मैंने ये दुआ हर रोज़ करनी है, और इंशाल्लाह फाउंडेशन की तरफ से भी रोज़ की एक दुआ जो है सेंड की जाएगी विद उसकी तिलावत के साथ, ताकि प्रोनाउंसिएशन में और उसकी तजवीद और बाकी उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो ये भी हो सकता है कि आप रोज़ की एक दुआ याद करें और अपने रमज़ान में पूरे दिन के अंदर कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लें कि मैंने ज़ोहर से असर तक ये दुआ पढ़नी है, या फिर असर से मगरिब तक ये दुआएँ। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि असर से मगरिब तक पढ़ें, दुआएँ कबूल होंगी, क्योंकि रोज़ा साथ-साथ हम इफ्तारी का कर रहे हैं और उस टाइम पे हमारा थोड़ा खुशू भी होता है, तो उस वक़्त दुआएँ रख लें। फिर इस तरह से तस्बीहात सेलेक्ट कर लें कि आज सेलेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमें ना हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। चीज़ें जो है मैनेज हो जाती हैं, इबादत हमारी मैनेज हो जाती हैं। फिर वो क्या करें, तस्बीहात में से कोई ना कोई, जैसे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, और कलिमा तय्यबा, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम जो पूरा है वो। तो कोई भी आप तस्बीहात तो आपको बहुत ज़्यादा आती ही होंगी। तो जैसे सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ये बंदा जो 100 मरतबा सुबह पढ़ता है और शाम को पढ़ता है, समंदर की जाग जितने भी उसके गुनाह हो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। तो आप तस्बीहात के बारे में, जैसे अस्तगफिरुल्लाह की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है कि आपको वो एक वाक़या याद होगा, जिसमें एक नान भाई था, तो वो हर काम करने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करता था और उसकी हर दुआ उससे कबूल होती थी। यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से
آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں یعنی اولاد کی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو تسبیحات، آپ ان کی فضیلت کو خود دیکھیں، آپ کو خود بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی ایک تسبیح روز کی رکھ لیں، یا کوئی ایک دعا، ایک تو دعا ہوگی، ایک چھوٹا سا کوئی ایک استغفر اللہ بھی ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ غلام آزاد کرنے جتنا اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو 10 سے 100 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اذکار کی طرف بھی اپنا ہم نے دھیان رکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی زبان پہ، اگر آپ 2-4 دن پڑھیں گے نا تو اگلے دن آپ کی زبان خود محسوس کرے گی کہ زبان ہل کیوں نہیں رہی۔ یہ پرسنلی ایکسپیرینس بھی آپ خود بھی دیکھیے گا کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی زبان کو عادت ہو جائے گی ذکر کرنے کی، کیونکہ یہ بات ہم نے کل بھی اپنی فہم القرآن سورہ نور کی کلاس میں پڑھی تھی کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر ہمیں فرمایا کہ زبان کو ذکر سے تر رکھو، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو چلیے، رمضان میں ہمیں تھوڑا سا دھیان ہوتا ہے، ہم شعوری طور پر نیکیوں کی طرف بڑھے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی پلاننگ خود کریں، نہ آپ 30 دنوں کی پلاننگ کریں، آج پلاننگ کریں کہ پہلا جب روزہ ہوگا تو میں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ لے لیں جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک دعا یاد کرنی ہے جو مجھے کہیں سے بھی مل جائے گی، اس دعا کو یاد کر کے میں نے عصر سے مغرب تک وہ دعا پڑھنی ہے، اور اللہ سے اور بھی بہت ساری دعائیں مانگنی ہے، اور ظہر سے اثر تک یا پھر صبح سے جب میں اٹھوں گی کاموں کے دوران میں تسبیحات کرتی رہوں گی، کوئی نہ کوئی ورد، کوئی نہ کوئی تسبیح، کوئی نہ کوئی ذکر میری زبان پہ جاری رہے گا۔ مغرب کے بعد ویسے ہی افطاری کے بعد اپنا کام، کھانا وغیرہ کھا کر اس کو صاف کر کے پھر تراویح کا ٹائم، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور تراویح شروع ہو جاتی ہے، اس طرح پورا دن ہمارا عبادات میں گزرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں بہت ساری دعائیں بھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا روزہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، تو روزے کی حالت میں انسان اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، یہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اور اس کا اجر صرف اللہ کو ہی معلوم ہے کتنا دینا ہے، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کے اندر اس کا روزہ اتنا ہی قابل قبول ہوگا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اذکار کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں کریں، سب سے ضروری کام، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے عزیز و قریب کے لیے بھی، اپنے ساتھ ہر روز اگر آپ 5 لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے تو اپنے قریبی ایک بندے کے لیے اس کی پریشانیوں کو دیکھیں کہ وہ کن کن مسئلوں میں پڑا ہوا ہے، قرض دار ہے، یا رب اس کا قرض آسان کر دے، اس کے لیے معاملات آسان کر دے، اس کی بیٹی کے رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ ان کو بہترین رشتہ عطا کر، ان کو بہترین اولاد، جو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بڑی بات کہی جاتی ہے عشروں والی، کوئی عشرہ نہیں ہے رمضان کا، پورا رمضان ہے، جو چاہے مرضی پڑھیں، کوئی عشروں کی دعا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، روز سلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر روز کا ایک عشرہ بن جائے گا، نہیں، عشرہ ویسے 10 دن کو کہتے ہیں، تو عشرہ ویسے نہیں ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پورا رمضان جو چاہے آپ مرضی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سب کے لیے 2 بندوں کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لوگ ختم ہو گئے ہیں، آپ اپنے گروپس میں جا کے پوچھیں کہ میں آج کسی کے لیے دعا کرنا چاہ رہی ہوں، کسی کا کوئی ایشو ہو تو مجھے بتا دیں، میں اس کے لیے کیا دعا کروں، ٹھیک ہے۔ جیسے
ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں نا تو لوگوں سے پوچھیں آپ کو کس قسم کی دعا چاہیے. تو جب ہم کسی کے مسئلوں کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے شعوری طور پر اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کریں گے انشاءاللہ. چلیں تیاری ہماری ہو گئی ہے, بس اب ہم نے انٹر ہونا ہے اور انشاءاللہ صرف 2-3 دن نیکیاں نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ وقتاً فوقتاً نیکیاں کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے موٹیویشن لیتے رہنا. کوشش ہوگی ہماری کہ ہم فرائیڈے یا کسی بھی دن میں دوبارہ سے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی کلاس رکھیں جس میں ہم سب کو چیزوں کو جو کہ آپ نے سیکھی تو ہی ہیں ڈسکس کریں گے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, تاکہ ہماری موٹیویشن کا لیول بڑھ جائے. ابھی جتنا لیول ہے 5-6 دن نکل جائیں گے اور اگلے 4 دن آپ نے خود نکال لیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے 10 دن بڑے اچھے گزرتے ہیں اور آخر میں درمیان والے میں آ کے ہم لو ہو جاتے ہیں اور آخری 10 دن بھی تاکراتوں کی وجہ سے تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. ہم بھی صرف راتیں بہتر ہوتی ہیں, دن جو ہے نا وہ بھی دن نہیں ہوتے اتنے صحیح. اس لیے ہمیں بار بار موٹیویشن کی ضرورت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب 2 دن کے بعد موٹیویشن ختم ہوگی دوبارہ سے آپ لیکچرز بھی ریکارڈیڈ لیکچرز ہوتے ہیں سن سکتے ہیں, یا پھر انشاءاللہ اپنے لیے خود موٹیویشن لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. اللہ ہمارے رمضان کو ایسا گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑے بڑے اجروں سے نوازے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے ہمارے اخلاص کو اتنا خالص کر دے, اتنا پیور کر دے, کسی کی بھی رضا اندر شامل نہ ہو, صرف اللہ کی رضا ہو, اور ہم سب اس اجر تک پہنچ سکیں جو اس روزے کا اجر ہے. اس کا بہت اجر ہے. جو اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسا بندہ جو رمضان پا کر رمضان میں اللہ سے معافیاں نہیں مانگتا, نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا, اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھیجی گئی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.